السلام علیکم، میں ہوں خالد۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ کچھ اہم خبریں، اکیلے میں ملاقات، الیکشن کمیشن ممبران کی طرف سے عمران خان کو آگاہ کرنا، حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن ممبران پہ دباؤ، اور عمران خان کا خطاب اور لوگوں کے احتجاج کو واپس کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں الیکشن کمیشن کے ارکان کے اوپر کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ عمران خان کو کالز کی ہیں کہ خان صاحب ہمارے اوپر دباؤ تھا اور ہمارے سے دباؤ کی وجہ سے یہ فیصلہ کروایا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیصلہ تو دباؤ کی وجہ سے ہو گیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے آنکھیں بند کر کے جو فیصلہ کی ہے اس نے ملک کے حالات اور ملک کے لوگوں کو یہ نہیں دیکھا کہ ملک اور لوگ کتنا پیار کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اور میں نے کل کے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ملک سری لنکا کی طرح چلا جائیں اور احتجاجیں شروع ہو جائیں، روڈ بلاک ہو جائیں اور سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اور وہی ہوا، لیکن میں یہاں پہ پھر عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو واپس کیا اور ان کو احکامات دیے کہ بھائی آپ لوگ واپس چلے جائیں اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ اور یہی ایک نشانی ہوتی ہے اچھے آدمی کی، اور یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیڈر کا، اور یہی ایک پاکستان سے پیار کرنے والے شخص کا طریقہ کار ہے جو انہوں نے رات کو اپنایا اور لوگوں کو واپس گھروں میں بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو اس میں سارا کریڈٹ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جو قائدین ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم والے جو امپورٹڈ حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت کو یہی تو سوچنا چاہیے، جو کہ اس میں الیکشن کمیشنز بالکل شامل ہے، اس امپورٹڈ حکومت میں شامل ہے اور ان کا ایک مہرہ ہے۔ ان کو کم سے کم یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں، ملک کا کیا حالت ہوگا، لوگوں کا حالت کیا ہوگی اور کیا بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکل رہا ہے، اور ایف اے ٹی ایف نے یہ تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے اچھے طریقے سے ان کے احکامات پہ اور ان کے پوائنٹس پہ اچھے طریقے سے کام کیا ہے، اور پاکستان اچھی راہ پہ گامزن ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے پاکستان انشاءاللہ گرے لسٹ سے نکل رہا ہے، اور اس کی مٹھائیاں جو کاٹتے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں وہ پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہیں۔ تو میں پی ڈی ایم حکومت سے، جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈال کے آئی ہوئی حکومت ہے، اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے 6 مہینے میں تو اور کچھ بھی نہیں کیا ہے، کیا کیا ہے؟ صرف حکومت کو پہ قبضہ کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے جتنے قائدین ہیں ان کے خلاف آپ لوگوں نے وہ بنائے ہیں، احکامات دیے ہیں ان کو گرفتار کرنے کا، ان پہ کیسز بنانے کا، ان کو عدالتوں میں دھکیلنے کا جو آپ لوگوں نے کیا ہے۔ کیا ایف اے ٹی ایف اس سے خوش ہو کہ چلا آپ لوگوں کو گرے لسٹ سے نکال رہے ہیں؟ نہیں جناب، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ عمران خان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، جو اس نے کرپشن اور لوٹ مار کے پیسوں پہ قابو رکھا ہوا تھا اور قابو کر لیے تھے، اور آپ لوگوں کی چیخیں آسمان تک نکل رہی تھی۔ تو یہ وہی ثمرات ہے جو ابھی پاکستان میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ رات کے اندھیرے میں بنی گالہ میں ملاقات، 1 on 1 ملاقات، تو وہ ملاقات جس بندے سے ہوا ہے وہ شیخ رشید صاحب تھے، لیکن انہوں نے جو پیغام لے کر آئے ہیں اور پیغامات دیے ہیں تو وہی بات چیت ملاقات جو رات کو ہوئی ہے بنی گالہ میں، تو وہ شیخ رشید صاحب تھے اور مقتدر حلقوں سے جو احکامات لے کے آئے تھے، اسی وجہ سے میرے خیال پہ کپتان نے بھی
لوگوں کو اعلان کیا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں اور کوئی نقصان نہ کریں، تاکہ ملک کا اور قوم کا کوئی نقصان نہ ہو، اور سرکاری املاک کا بھی نقصان نہ ہو، پبلکس کا بھی نقصان نہ ہو۔ نہیں تو آپ لوگوں نے، تمام لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان، پورے پاکستان میں خیبر سے کراچی تک لوگ نکلے ہوئے تھے، اور راستے بند تھے، اور روڈز بند تھے، اور کافی لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ میرے خیال پہ اس سے پہلے ایسا کوئی بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ 2017 میں جو شخص نااہل ہوا تھا وہ تھا نواز شریف۔ تو نواز شریف بھی نااہل ہوا تھا، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ کوئی ایک بندہ بھی راستے میں نہیں نکلا تھا، اور نہ کسی نے احتجاج کیا تھا، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ نواز شریف نے پاکستان کو لوٹا ہے اور یہ ایک کرپٹ انسان تھا، اس لیے ان کے نااہل ہونے پر کوئی بھی بندہ نہ نکلا ہے، نہ ان کی پارٹی نکلی ہے، کوئی بھی بندہ نہیں نکلا تھا، اور نہ کوئی ایسے جگہ جگہ جو ہے نا روڈ بند ہوئے تھے۔ اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ رجیم چینج آپریشن کا جو 3 واردات جو حکومت نے ڈالے تھے، اور امریکہ کی احکامات پہ، تو امریکہ اور امپورٹڈ حکومت کی یہی ایک تھی کہ رجیم چینج آپریشن کے سلسلے میں پہلے عمران خان کو حکومت سے گرایا، نکال دیا، اور دوسری بات ان پہ کیسز بنوانا، اگر اس سے بھی نہ ہو جائیں تو ان کو ٹیکنیکل طریقے سے نااہل کروانا۔ تو آج کل الیکشن کمیشن صاحب نے وہی ٹیکنیکل طریقہ اپنا کے اس کو نااہل کروا دیا، لیکن عدالت نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں ہے، نہ وہ کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نااہل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ عدالت نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن ہے، اور الیکشن کے بارے میں ان کی ذمہ داریاں جو ہے وہ ان کو نبھا نہیں سکتے ہیں، تو وہ فیصلہ کیا دیں گے۔ تو اس لیے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے جو بیان جاری کیا تھا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے، تو انشاءاللہ آج سے 2-4 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد یہ فیصلہ واپس ہو جائے گا، عدالت اس کو عوام میں اڑا کے رکھ دے گا، اور عمران خان پھر ایک دفعہ قوم کے سامنے آئیں گے، اور وہ اہل ہوں گے، اور اپنی پارٹی کا اور اپنے ملک کی قیادت کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں قوم سے، اپنے ویور سے، اپنے دیکھنے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے التماس کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں، لائک کریں، شیئر کر لیں، تاکہ مجھے بھی حوصلہ ملے اور آپ لوگوں کو بھی نئی خبروں سے آگاہ کر سکوں۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔